الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ چھوٹے بچوں کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور ان کو دعا دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت یوسف ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا، آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا دیتے تھے، اور یہ طریقہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بڑوں کے پاس پیش کیا جاتا ہے، ان کے دعائیں لی جاتی ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھروایا جاتا ہے۔ راوی حدیث یوسف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کھجور کے درخت کے اوپر کھجور چن رہا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، تو میں نے مارے خوشی کے وہیں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میری پھوپھی وہاں تھی، انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ اسی گروپ اور اسی جماعت سے ہے جس جماعت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو پہلا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اور میرے کان میں پڑا وہ یہ تھا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز ادا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ آپ کا اسلام لانے کا قصہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں جس کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ قرب قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ جنت والوں کو سب سے پہلے کھانا کیا کھلایا جائے گا؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ شکل و صورت میں کبھی باپ کی طرح ہوتا ہے کبھی ماں کی طرح ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی ماں کی طرح بنا دیتی ہے اور کبھی باپ کی طرح بنا دیتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے اس کا جواب بتلایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا کہ جبرائیل وہ تو ہمارے یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دراصل وحی کا سلسلہ بنی اسرائیل میں باقی رہنا چاہیے تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کو بنو اسماعیل میں منتقل کر دیا ہے۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ آپ کہہ دیجئے جو اپنے آپ کو جبرائیل کا دشمن بتلاتا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل کے اوپر اللہ کے حکم سے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہکا کر مغرب کی جانب لے جائے گی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت والوں کو سب سے پہلے کھانا جو دیا جائے گا وہ مچھلی کا جگر گوشہ، یعنی مچھلی کے کلیجے کے ساتھ والا چھوٹا سا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ دیا جائے گا۔ ہر جانور کے کلیجے کے ساتھ دوسرا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو عربی میں زیادت الکبد کہتے ہیں، وہ جنتیوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی سے ملتا ہے اور دونوں کا مادہ منویہ نکل کر جب بیوی کے رحم یعنی بچہ دانی میں پہنچتا ہے تو اگر پہلے شوہر کا مادہ منویہ پہنچ گیا ہے تو بچہ شوہر کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر پہلے بیوی کی منی مادہ رحم میں پہنچ گئی ہے تو بچہ بیوی کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بڑے الزام تراش اور جھوٹے لوگ ہیں، اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تو میرے اوپر الزام لگائیں گے، ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہونے سے پہلے آپ ان سے میرے متعلق پوچھ لیجئے کہ میں کیسا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور پھر کچھ یہودیوں کی جماعت آپ کی خدمت میں آئی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہے اور سردار کے بیٹے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے تو تم ایمان لے آؤں گے؟ کہا کہ وہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ وہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کمرے میں یہ گفتگو سن رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور زور سے کلمہ شہادت پڑھا، جس سے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ فوراً یہود کہنے لگے شرنا ابن شرنا، ہم میں سب سے بدتر اور سب سے بدتر کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہی ڈر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ تو میں نے یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا اسلام لانے کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس سے ایک بات مزید یہ بھی معلوم ہوئی کہ چھوٹے بچوں کو ہمارے پاس جب لایا جائے، بلکہ لے جانا چاہیے بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، ان کو لے جانا چاہیے، علماء کی دعائیں لینی چاہیے، ان کے سر پر ہاتھ پھروانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اوصاف کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔